بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک ہو رہا تھا۔ اس کی نسوں کی تپش خود پر پڑتے دیکھ کر مجھے کوفت محسوس ہو رہی تھی، پر میں نے غلطی ہی اتنی بڑی کی تھی۔ اب تو مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش میں چوری نہ کرتی۔ جب اتنے میں وہ ملازم کہنے لگا کہ بدلے میں اگر تم نے یہ سب نہ کیا تو میں تمہاری چوری دکاندار کو بتا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو نا تم جو کہہ رہے ہو وہ سب کرنا گناہ ہے۔ جب کہنے لگا کہ تم اس میں بہت ماہر ہو، تمہیں تو دیکھنے سے ہی یہی لگ رہا ہے کہ تم یہی سب کرتی آئی ہو، پھر میرے ساتھ یہ سب کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر اس نے میرے ساتھ وہ کیا کہ میرا تو وجود کانپنے لگا تھا۔ میں اس وقت خوف سے کپکپا رہی تھی جب وہ مجھے دکان کے اس خفیہ کمرے میں لے کر آیا تھا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہاں کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھے گا۔ میں نے اس کی منتیں کی کہ مجھے چھوڑ دو، جو مرضی کر لو، لیکن مجھ سے یہ کام مت کراؤ۔ جب وہ بولا کہ کام کرنے میں حرج ہی کیا ہے، تم کون سا پاکیزہ ہو، وہ زبردستی مجھ سے وہ سب کروانے لگا تھا۔ میرے چہرے پر پسینہ طاری ہو گیا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگی کہ اگر میں پکڑی گئی تو میری اماں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی، اور میری بہن کے سسرال والوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو میری بہن سے شادی بھی توڑ دیں گے۔ اب مجھے کچھ دیر پہلے کیے اپنی اس کارروائی پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش میں وہ سب نہ کرتی تو اس ملازم کے ساتھ اتنی خلیص حرکت کرنے کی نوبت تو نہ آتی۔ اس ملازم کو مجھ پر شک ہوا تھا۔ ایک خفیہ کمرہ تھا، یہاں ہم دونوں کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے دل میں اس ملازم کے لیے بددعائیں ہی بددعائیں تھیں۔ میں اس کا شیطانی ارادہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر میں جانتی ہوتی تو اس کے سامنے وہ غلط کام بالکل بھی نہ کرتی۔ نبیلہ میری لاکھوں میں ایک بہن تھی۔ میں تو اپنی باجی پر جان نچھاور کرتی تھی، اس کی ہر بات مانتی تھی۔ اس نے میرے لیے کافی قربانی دی تھی۔ وہ میرے لیے اماں سے بھی لڑ جاتی تھی۔ میں بچپن سے ہی جذباتی تھی، جبکہ نبیلہ ٹھنڈے دماغ کی تھی۔ تبھی باجی میرے ہر کام میں مدد کرتی تھیں۔ مجھے شام کو سہیلیوں کے ہاں جانا ہوتا تو باجی ہی اماں سے میری سفارش کرتی تھیں۔ یوں ہی باجی کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اماں نے کافی اچھے اور اخلاقی انسان سے باجی کی شادی پکی کی تھی۔ باجی بھی بہت زیادہ خوش تھیں، پر اگلے ہی پل ایک روز جیسے ہی میں باجی کے کمرے میں گئی تو وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھیں۔ اسے ایسا روتا دیکھ کر تو میں تڑپ ہی اٹھی۔ اس سے کہنے لگی کہ باجی کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ باجی کہنے لگی کہ گڑیا آج تک میں نے ہر کسی کی بات مانی ہے۔ تمہارے لیے تو میں لوگوں کے گھر گھر جا کر کام بھی کرتی تھی، اماں سے چھپ کر تمہارے لیے پیسے جمع کرتی تھی تاکہ تم وہ زندگی نہ گزارو جو میں نے گزاری ہے۔ پر اب کچھ وقت بعد میری ڈولی اس گھر سے اٹھنے والی ہے، لیکن میرے پاس کوئی سامان ہی نہیں ہے جو میں اس گھر سے اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ نہ جانے اگلے گھر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ باجی کی باتیں سن کر میں بھی جذباتی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے باجی کو کہا کہ میں تمہارے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی، لیکن تمہارا جہیز تو میں بنا کر رہوں گی۔ باجی یہ کہنے لگی کہ گڑیا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، جانتی ہو حد سے گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، غلط کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پر باجی کو لے کر میں بہت جذباتی ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ کبھی بھی غلطی سے بھی ایسی حرکتیں نہ کرنا جس سے تمہاری اماں کا سر جھک جائے، بلکہ ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہماری اماں کو فخر ہو، انہیں ہم دونوں بیٹیاں بوجھ نہ رکھیں۔ میں نے ان کے سامنے تو ہاں میں سر ہلایا تھا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو باجی، لیکن اندر ہی اندر میں اب سوچ رہی تھی کہ کیسے میں اپنی باجی کی مدد کروں۔ میری باجی کی شادی 1 مہینے بعد تھی، پر گھر کے حالات اتنے برے تھے کہ اماں کے پاس پیسے تک نہیں تھے۔ باجی نے اپنی جمع پونجی تو ساری مجھ پر لٹا دی تھی۔ میرے پاس ہر طرح کا سوٹ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی میرے پاس، پر میرے ناپ کا سوٹ تو باجی کو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ دل تو کیا تھا کہ اپنے سارے سوٹ لے جا کر کہیں بیچ دوں، پر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اسے زیادہ غصہ آئے گا۔ میری دہشت پورے گاؤں میں تھی۔ اماں مجھے یہی کہتی کہ تو ہو بہو اپنے ابا پر گئی ہے، پر کہیں تیری بھی جان تیرے ابا کی طرح نہ چلی جائے، کیونکہ تیرے ابا اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ پر میں پھر بھی اماں کی بات نہ مانتی اور ایسے ہی روب جھاڑتے ہوئے پورے گاؤں میں آوارہ گردی کرتی۔ میرا سارا حلیہ بھی لڑکوں والا تھا،
اٹھنا بیٹھنا بھی لڑکوں کے ساتھ تھا۔ ایسے ہی باجی کے خیالوں میں کھو کر ان کے مستقبل کی فکر کر کے میں شہر نکل آئی تھی۔ جب میری نظر شہر کی اس دکان پر پڑی جس دکان میں ہر نیا جوڑا لٹکا ہوا تھا، جب اچانک ہی میری نظر اس شادی والے لہنگے پر گئی، مجھے خیال آیا کہ میری باجی بھی تو اپنی شادی پر لہنگا ہی پہنیں گی، پر اس بات کا ذکر تو اس نے مجھ سے کیا ہی نہیں تھا کہ وہ کیسا لہنگا پہنیں گی۔ میں واپس خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ جیسے ہی اس سے پوچھا کہ تم نے شادی پر کیسا لہنگا پہننا ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا ہے، میری بات پر باجی کے چہرے کی جو رونق تھی وہ یکدم غائب ہو گئی تھی، جیسے نہ جانے میں نے ان سے کون سا سوال پوچھ لیا ہو۔ میں نے باجی کے سامنے چٹکی بجائی اور اس سے کہا کہ کہاں کھو گئی ہو، بتاؤ تو صحیح کون سا لہنگا پہننا ہے۔ باجی کہنے لگی کہ اماں نے رضیہ سے کہہ دیا ہے، وہی اپنا شادی والا لہنگا مجھے دے دے گی، اسی کا لہنگا پہن کر گزارا کر لوں گی، 3 گھنٹے کی تو بات ہے۔ لیکن اپنی باجی کے منہ سے ایسی بات سن کر تو میں تڑپ اٹھی کہ کیا تم اس کی اترن پہنو گی؟ تم ہوش میں تو ہو کیا؟ تم اپنی شادی پر نیا لہنگا بھی نہیں پہن سکتی۔ باجی کہنے لگی کہ تم جانتی ہو کہ شادی کا لہنگا کتنا مہنگا ہے، یہاں میرے عام کپڑے نہیں بن رہے ہیں، تم شادی کے لہنگے کی بات کر رہی ہو۔ اگلے ہی پل میری نظر اس رسالے پر گئی تھی جدھر نیا سے نیا لہنگا ان ماڈلوں نے پہنا ہوا تھا۔ میں نے باجی سے کہا کہ اس میں سے کون سا لہنگا پسند ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ باجی کہنے لگی کہ گڑیا غلطی سے بھی غلط کام مت کرنا، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا، چھوڑ دو اس رسالے کو، یہ رسالہ بھی رضیہ نے ہی مجھے دیا تھا۔ باجی غصے میں اس رسالے کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک آئیں اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے اب مجھ سے جہیز کی باتیں مت کرنا، 1 مہینہ ہی میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے بعد تم نے ہی اماں کا خیال رکھنا ہے، کیا پتہ شادی کے بعد میری قسمت بدل جائے اور بعد میں لہنگا بھی لے لوں۔ میں نے باجی سے کہا کہ نہیں، تمہاری شادی تو میں دھوم دھام سے کرواؤں گی اور میں تمہیں بہت اچھا لہنگا دلواؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں کہاں جانتی تھی کہ اپنے اس وعدے کی خاطر مجھے کیا کچھ بیلنا پڑے گا۔ میں پھر سے اسی شہر والی دکان پر چلی گئی جدھر میں نے وہ خوبصورت لہنگا دیکھا تھا۔ وہ لہنگا اس شیشے کے اندر سے چمک دمک رہا تھا، وہ ہر گاہک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جب چوکیدار نے میرے حلیے پر نظر ڈالی اور پھر کہنے لگا، اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ یہ امیروں کی دکان ہے، یہاں پر تمہارے جیسے گاہک نہیں آتے۔ اس کی بات پر میں تب گئی اور چیخ کر کہنے لگی کہ انکل، تم نہیں جانتے کہ میرے کتنے بڑے بڑے خواب ہیں، اور ہاں، کسی کے حلیے سے اس کو نہیں جانچتے۔ میں اس کے سامنے کافی اکڑ کے دکان کے اندر چلی گئی تھی، پر اندر اتنا زیادہ رش تھا کہ میرے اوسان ختم ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ایک ملازم کو کہہ کر وہ لہنگا اتروا کر پیک کروا لیا تھا، پر اب آخری کام میں کیسے کرتی؟ میرے پاس تو پیسے تک نہیں تھے، پر اتنا زیادہ رش تھا۔ وہ لہنگا اس ملازم نے بیگ میں ڈال دیا تھا، پر وہ ملازم مجھ پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا، شاید وہ میرے ارادے سے باخبر تھا۔ جب اچانک ہی دکاندار نے اس ملازم کو پکارا، ملازم اس جگہ سے اٹھ کر دور چلا گیا۔ میں نے یہی وقت صحیح جانا اور وہ لہنگا اپنے اس تھیلے میں چھپا دیا تھا۔ اب میں باہر نکلنے والی تھی جب اچانک ہی میرا بازو کسی نے سختی سے دبوچا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ملازم مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ میں تو بوکھلا ہی گئی، میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ اس ملازم کو میں نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ دیکھو کیا کر رہے ہو، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے جانے دو۔ جب وہ ملازم کہنے لگا کہ تم پہلے اپنا تھیلا دکھاؤ، میں تمہیں پھر ہی جانے دوں گا، میں نے اس سے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں لے کر جا رہی ہوں، میں تو بس دیکھنے آئی تھی، مجھے وہ لہنگا بالکل بھی پسند نہیں آیا، وہ تو کسی اور ملازم نے اس جگہ پر رکھ دیا ہے، تم جا کر دیکھ سکتے ہو۔ جب ملازم کہنے لگا کہ مجھے بیوقوف مت بناؤ اور تمیز سے اپنا تھیلا دکھا دو، ورنہ ڈھنڈورا پیٹ کر تمہیں پکڑوا دوں گا، پھر دکاندار تمہیں خوب مارے گا۔ اس کی بات پر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، لیکن اگر میں کمزور دکھ جاتی تو شاید وہ میری چوری پکڑ لیتا، ابھی تو اسے صرف مجھ پر شک تھا۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ دیکھو میری بات مان لو، میں نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا، پر اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں پکڑوا دوں گی۔ ملازم نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ بھی گھبرا گیا تھا، نہ جانے وہ کیوں گھبرا رہا تھا، مجھے اس پر شک ہوا تھا، شاید یہ غدار ہے جو اس دکان میں رہ کر بھی ایسا کام کرتا ہے۔ تبھی میرے ایسے کہنے پر اس کے تیور بدل گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میرا کام ہے تمہاری چیکنگ کرنا، مجھے تم مشکوک لگ رہی ہو،
اپنا تھیلا دے دو. جیسے ہی دیکھ لوں گا تو تم واپس چلی جانا، ورنہ تمہیں چوکیدار پکڑ لے گا، اور اگر اس نے تمہارے بیگ سے وہ لہنگا نکال لیا تو پھر چوکیدار کے ہاتھوں میں وہ بندوق بھی ہے. تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس کی باتیں سن کر تو اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا. میں دل ہی دل میں پچھتانے لگی تھی کہ کاش میں ایسی حرکت نہ کرتی اور وہ لہنگا نہ چراتی. وہ ملازم میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ اندازہ تو لگا ہی چکا تھا کہ میں نے چوری کی ہے. ملازم کہنے لگا کہ دیکھو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، دکھا دو. اگر وہ لہنگا تمہارے تھیلے میں ہے تو میں چپکے سے وہ تمہارے تھیلے سے نکال کر واپس رکھ دوں گا. وہ ایسی بات کر کے مجھے کافی اعتبار میں لے رہا تھا. اس پر یقین کرتے ہوئے میں نے اپنا تھیلا اس کو دے دیا. اس نے میرا تھیلا جیسے ہی دیکھا تو اندر وہ لہنگا پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جسے دیکھ کر ملازم کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھیں، جبکہ میں گھبرا گئی. ملازم کہنے لگا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گا، تم سے فائدہ تو میں اٹھا کر رہوں گا. ملازم اب اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھ رہا تھا. اس کی گندی نظریں میں خود پر محسوس کر کے تڑپ اٹھی تھی. دل سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میں کہاں پھنس گئی ہوں، میری عزت بچا لینا. اس بار مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی غلطی بالکل بھی نہیں کروں گی. مجھے باجی کی باتیں یاد آنے لگیں جب وہ مجھے کہتی تھیں کہ اپنی عزت بچا کر رکھنا، اپنی عزت کبھی بھی مت گنوانا. ایک یہی تو ہمارے پاس ہے، جدھر پیسے نہ ہوں وہاں صرف عزت ہوتی ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک عزت ہی ہے جس کے سہارے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. پر اب تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا. ملازم میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس خفیہ کمرے میں لے گیا تھا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اس کے علاوہ عجیب سا گودام پڑا تھا. ملازم نے مجھے دھکا دیا تھا. میرا تھیلا اس نے ایک طرف پھینکا تھا اور میری جانب بڑھنے لگا تھا. اس کے چہرے کی کمینگی سے مجھے وحشت ہو رہی تھی. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو. ہاں میں نے چوری کی ہے، پر وہ لہنگا اب تمہارے پاس ہے. جب ملازم کہنے لگا کہ میں ایسے تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، تم میرے ہاتھ لگی ہو اور میں نے پہلے کبھی بھی تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی، اور اب جب قسمت نے تمہیں خود میرے پاس بھیج دیا ہے تو میں اپنی قسمت کو ایسے قربان نہیں ہونے دوں گا. اب تو میں تمہارا فائدہ لے کر رہوں گا. اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس کی منتیں کرنے لگی کہ دیکھو مجھے جانے دو، میری بہن کی شادی تھی، تبھی میں اس کی خاطر یہ لہنگا چرا رہی تھی. میں بہت غریب ہوں، میرے پاس ایک آنا تک نہیں ہے. ہاں میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے اس کی سزا بھی مل گئی ہے کہ میں اپنے ارادے میں ناکام ہو گئی، لیکن تم میرے ساتھ ایسا مت کرو. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی تم سمجھ رہے ہو. پر ملازم تو جیسے میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، وہ تو بس میرے قریب آ رہا تھا. اگلے ہی پل اس نے مجھ سے جس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی وہ سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. میں اسے کہنے لگی کہ دیکھو میں یہ سب بالکل بھی نہیں کر سکتی، تم میری بات سمجھ لو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. جب وہ کہنے لگا کہ تمہاری حرکتوں سے تو میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم ایسی ہی لڑکی ہو، تم نے کافی کچھ کیا ہوگا، تو تم میرے ساتھ بھی یہ سب کر لو، اس میں کیا برائی ہے؟ 3-4 منٹ کی ہی تو بات ہے، اس کے بعد مجھے سکون مل جائے گا اور تم بھی بہت خوش ہوگی. یہ سن کر تو مجھے اس پر غصہ آنے لگا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا نکلے گا. دل تو کر رہا تھا کہ دکاندار کو بتا کر اس کی خوب کلاس لگواؤں گی، لیکن میں خود بھی تو ایسی ہی تھی. اگر میں نے خود یہ غلط کام نہ کیا ہوتا میں تو فوراً ہی اس ملازم کو خود ہی ٹھکانے لگا دیتی. میں نے اپنے گاؤں میں کافی لڑکوں کو سبق سکھایا تھا. جو بھی مجھ سے بدماشی کرتا تھا اگلے ہی پل میں سے 2-4 گھونسے لگا کر اس کی ساری عقل ٹھکانے لگا دیتی تھی. اسی وجہ سے تو اماں مجھے باہر تک نہیں نکلنے دیتی تھیں. لیکن میں اپنی باجی کی لاڈلی تھی، مجھے اسی بات کا ہی تو گھمنڈ تھا، اسی لیے تو اس کی خاطر آج میں یہ سب کر بیٹھی. پر اب تو میری عزت ہی داؤ پر لگ گئی تھی، میرے پاس وہ سب کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا. تب ہی میں نے ملازم کی بات مان لی، اور پھر اس کے بعد اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ سب برداشت کرتے کرتے میری جان نکل گئی تھی. اگلے پل اس نے میرا نام نعیمہ ہے اور سب مجھے پیار سے گڑیا بلاتے ہیں. ابا نے میری پیدائش پر پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی. سب لوگ ہکا بکا ہو گئے تھے کہ بیٹی کی پیدائش پر بھلا کون مٹھائی بٹواتا ہے. پر ایک میرے ابا تھے جسے کسی کی پرواہ نہیں تھی. میری پیدائش پر ابا سب کو کہتے تھے کہ یہی میرا بیٹا ہے، دیکھنا یہ میرا نام روشن کرے گی. ابا کی باتوں کا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے،
یہاں تک کہ اماں بھی ابا کو کہتی تھیں کہ تم باولے ہو گئے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بیٹی ہے، اب بیٹی کو کوئی بھی بیٹے میں نہیں بدل سکتا۔ پر ابا مجھے کافی پیار کرتے، باجی بھی میری بلائی لیتی نہیں تھکتی تھیں، مجھے گڑیا کہہ کر پکارتی تھیں، تبھی میں گڑیا کے نام سے پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی۔ پر اس روز کسی نے پھر ابا کو تانا دے دیا تھا کہ 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، کاش تمہارا بیٹا ہوتا تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا، بیٹیاں تو چاہ کر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور ابا تو اس کی بات سن کر طیش میں آ گئے۔ تبھی ابا کی ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، لیکن وہ شخص کافی پیسے والا تھا، اس نے ابا کو مروا دیا، اور یوں میرے پیارے ابا ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ پر اماں کو تو ہول اٹھنے لگا تھا، کیونکہ میں بالکل ابا کی طرح تھی۔ میں اب لڑکوں والا حلیہ اپناتی تھی، جیسے تیسے کر کے اماں نے لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کام کیا اور کچھ پیسے جمع کیے تاکہ باجی کی شادی کروا سکیں، پر باجی وہ سارے پیسے چھپ چھپا کر مجھ پر خرچ کرتی تھیں۔ میں اب ہر قسم کی عیاشی کرتی تھی، میرا اٹھنا بیٹھنا لڑکوں کے ساتھ ہوتا رہتا تھا، کوئی لڑکی میری سہیلی تھی ہی نہیں۔ میرے بال بھی کافی چھوٹے سے تھے، میں نے تو اسکوٹر چلانا بھی سیکھ لیا تھا، اور اماں کو میں ہی چھوڑنے جاتی تھی، باجی کی ڈیوٹی بھی میری ہی تھی۔ یوں اب باجی کی شادی پکی ہو گئی، اور باجی کے چہرے کی اداسی دیکھ کر میرا دل بے چین ہونے لگا کہ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اور میں اتنی آلسی ہوں کہ میں اپنی باجی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی چیز نے میرے دل کو سلگا دیا تھا کہ میرے اندر یہ جذبہ ڈال دیا، اور پھر مجھے وہ لہنگا پسند آ گیا۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ میں اتنا برا پھنس جاؤں گی کہ اپنی عزت ہی گنوا دوں گی۔ یہ دکان کا خفیہ کمرہ تھا جدھر وہ ملازم مجھے لے کر آیا تھا، اور اب پسینے سے میرا وجود بالکل تر ہو گیا تھا۔ میں اس ملازم کے ساتھ اکیلے اس خفیہ کمرے میں تھی، یہ سوچ سوچ کر ہی میں کانپ رہی تھی، جب اگلے ہی پل اس ملازم نے مجھ سے ایسی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں سکتے میں آ گئی۔ میں اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم میرے ساتھ ساری رات اس خفیہ کمرے میں رہو گی، اور پھر تم پوری طرح بدنام ہو جاؤ گی، بہتر یہی ہے کہ تم چھپ چھپا کر یہ سب کام کر لو۔ میں نے اس سے پہلے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسا کام بالکل بھی نہیں کروں گی، پر پھر مجبور ہو کر میں نے وہ کام کر ہی لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی حالت دیکھی تو میری حالت کافی غیر تھی، میرے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، کیونکہ یہ کمرہ گودام سے بھرا ہوا تھا۔ میں جانتی نہیں تھی کہ اس خفیہ کمرے کا ایک خفیہ دروازہ ہے جدھر سے ہم باہر نکل سکتے ہیں، یہ تو اس ملازم نے بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازم کہنے لگا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرا کام کر دیا ہے، تم بالکل میری جیسی ہو، میری بھی ایسی ہی عادت ہے، یہ لو یہ لہنگا لے جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گی۔ پر میں اس لہنگے کا اچار ڈالتی جب اگلے ہی پل چوکیدار نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے ہمت سے کام لیا اور اندھا دھند اس لہنگے کے ساتھ بھاگنے لگی۔ میرا سانس تیزی سے پھول چکا تھا، میں جان گئی تھی کہ وہ ملازم پکڑا جا چکا ہے۔ میں اسی شہر کی گلیوں کے اندر بھاگ رہی تھی، میں گاؤں نہیں آئی تھی، میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ کون سا راستہ میرے گاؤں کو جائے گا۔ پر جیسے ہی اپنے ہاتھ میں وہ تھیلا دیکھتی جس میں لہنگا تھا تو میرے سارے غم بھول گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے میرے ساتھ جو ہوا تھا میں تو اس کو بھی بھول گئی تھی، میں تو یہ بھی بھلا بیٹھی تھی کہ اب تو میرے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہے اور کچھ ہی پل میں پولیس مجھے پکڑ سکتی ہے۔ پر میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میری باجی کی شادی بس جلدی سے صحیح سلامت ہو جائے، اس سے پہلے کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے، اس کے بعد جو مرضی ہو جائے مجھے منظور ہے۔ میں گلی کے نکڑ میں ہی چھپ رہی تھی، رات جیسے ہی ہوئی تو ہمت پیدا کر کے وہاں سے ہلنے کی کوشش کی۔ میں گلی کے نکڑ میں ہی چھپی رہی تھی، رات جیسے ہی ہوئی تو ہمت پیدا کر کے وہاں سے ہلنے کی کوشش کی، اور یوں میں بھی شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ ملازم نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے میرا وجود بے جان ہو گیا تھا، مجھے ہمت ہی نہیں تھی، پر مجھے تو اپنے گاؤں جانا تھا۔ آج تو میری اماں سے خوب کلاس لگنی تھی، پر باجی مجھے بچا لیں گی، مجھے پوری امید تھی۔ میں بہت ہی خوش تھی، اسی خوشی میں اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی اپنے گھر گئی تو اماں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھیں، جبکہ باجی بھی اپنا سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو خدا کا شکر کیا۔ اماں سے ڈانٹ تو بہت زیادہ پڑی تھی، پر جیسے ہی اماں ڈانٹ کر سونے چلی گئیں
تو میں نے اپنی باجی کو پکڑ لیا اور کھلکھلا کر کہنے لگی کہ باجی اب دیکھنا اپنی شادی پر تم ہور پری لگو گی۔ کہنے لگی کہ کیسی باتیں کر رہی ہو۔ جب میں نے اپنے تھیلے سے وہ لہنگا دکھایا، باجی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کہنے لگی کہ گڑیا یہ تو کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو جانتی ہے نا کہ چوری کرنا کتنی بری بات ہے۔ پر میرے ذہن میں تو وہ سارا نظارہ چھانے لگا۔ میں نے جلدی سے باجی کو کہا، میں نے کوئی چوری نہیں کی، بلکہ یہ تو دکاندار کے ملازم نے مجھے خود دیا ہے۔ باجی کہنے لگی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تجھے یہ کسی نے ایسے ہی دے دیا ہو، یقیناً تو نے کوئی کام کیا ہوگا۔ جیسے ہی باجی کی بات سنی تو مجھے وہ کام یاد آنے لگا تھا جس کے بدلے میں اس ملازم نے مجھے لہنگا دیا تھا۔ میں خوف سے کپ کپانے لگی، لیکن خود پر قابو پا کر کہنے لگی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا یقین کرو۔ بس باجی نے جیسے تیسے میری بات مان لی تھی۔ وہ لہنگا باجی کو بہت زیادہ خوبصورت لگا تھا۔ تب ہی اب راتوں کو اٹھ اٹھ کر باجی اس لہنگے کو دیکھتی، پھر وہ لہنگا پہن کر بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی۔ میرے کہنے پر باجی نے اماں کو چپ کروایا کہ رضیہ یہی لہنگا میرے پاس لے کر آئی تھی، اور ویسے بھی رضیہ باجی نے خود ہی منع کر دیا تھا کہ اب تم لہنگا لے کر نہ آنا، لہنگے کا انتظام ہو چکا ہے۔ یوں باجی اس لہنگے کو اپنی نظروں میں اتارنے لگی۔ جیسے ہی شادی کا دن آیا تو خوشی خوشی باجی نے وہ لہنگا پہنا۔ باجی تو ایک افسرہ کی طرح لگ رہی تھی۔ میں اس روز کافی جذباتی تھی، پر ایک لمحے کو تو میں بھول ہی گئی تھی کہ میں نے ملازم کے ساتھ کیا کارنامہ کیا تھا۔ جیسے مجھے تو اس کی کوئی سزا ہی نہیں ملنی تھی۔ اس سارے واقعے کو بھول کر میں باجی کی شادی مزے سے منا رہی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ لوڈیاں ڈال رہی تھی۔ تبھی اچانک پولیس کی گرجدار آواز سے ہمارے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سب لوگ ہی اپنی جگہ پر رک گئے تھے، جبکہ پولیس کہنے لگی کہ اس گھر کی بیٹی نے بہت برا کام کیا ہے، ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اماں نے جیسے ہی سنا تو اماں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پولیس کہنے لگی کہ جس کے ساتھ مل کر اس نے وہ کام کیا تھا اس نے خود ہی اس بات کا اقرار کیا ہے، اور ہم نے اس لڑکی کو بہت زیادہ تلاش کیا تھا۔ کیمرے میں دیکھتے ہی ہم اس کا چہرہ پہچان چکے تھے کہ وہ لڑکی اس گاؤں کی ہے، جانی پہچانی ہے۔ اماں نے جیسے ہی سنا تو وہ سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ میری تو حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ باجی بھی بوکھلا گئی تھیں۔ باجی کے سسرال والے ہم سب کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہم کوئی مجرم ہوں۔ میں باجی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے کوئی ایسی انہونی مدد آ جائے جس سے ان کی شادی ہو جائے اور یہ معاملہ ایسے ہی ٹل جائے۔ باجی اب رونے لگی تھیں۔ اسے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے اس کی شادی ناکام ہو جائے گی، اور یہی ہوا تھا۔ لڑکے والے میری باجی کو دھتکار کر جانے لگے کہ نہ جانے کیسی لڑکی ہے، ہمارا لڑکا بہت ہی شریف ہے، اس نے تو آج تک کسی مکھی کو بھی نہیں مارا، جبکہ تم دونوں نے کون کون سے جرم کیے ہیں جو اب پولیس تم لوگوں کو پکڑنے آ گئی۔ وہ جانے ہی لگے جب میں نے انہیں روک دیا اور کپ کپاتی ہوئی آواز سے کہنے لگی کہ میری بہن کی غلطی بالکل بھی نہیں ہے، اسے ایسے چھوڑ کر مت جاؤ، اس نے کچھ نہیں کیا، غلطی تو میری ہے، میں نے ہی کچھ ایسا کیا تھا، شاید مجھے ہی پولیس پکڑنے آئی ہے۔ اماں مجھے غصے سے دیکھ رہی تھیں، پر میں نے اپنے ہونے والے بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میری بہن کو اپنا لو، اس سے نکاح کر لو، یوں بارات دے کر واپس نہ جاؤ، یہ تو لڑکی کے لیے ساری زندگی کا داغ بن جاتا ہے۔ یوں شاید میری بہنوئی کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی اماں سے بات کی اور یوں میری بہن کی رخصتی ہو گئی تھی۔ میری بہن اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے تو جیسے سکھ کا سانس آ گیا تھا۔ اب میرے ساتھ جو مرضی ہوتا ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پولیس انتظار کر ہی رہی تھی۔ اگلے پل پولیس نے مجھے ہتکڑی لگائی۔ اماں کہنے لگی تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو تم اتنی آسانی سے خود کو پولیس کے حوالے کر رہی ہو؟ تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے اماں کو کہا اماں وقت آنے پر میں سب کچھ بتا دوں گی، پر ابھی مجھے پولیس کے ساتھ ہی چلنا ہوگا، میں یہاں ہنگامہ نہیں مچانا چاہتی، یہ شادی والا گھر ہے۔ پولیس مجھے اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ پولیس جانتی تھی کہ میں اپنے گاؤں کی کافی بدمعاش لڑکی ہوں۔ میرا حلیہ کیونکہ اپنی بہن کی شادی پر بھی ویسا ہی تھا، لیکن میں نے اپنے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکالے تھے۔ تبھی پولیس مجھے کہنے لگی کہ آخر بات کیا ہے، تم اتنے سکون سے کیوں بیٹھی ہو، ورنہ تم تو اپنے گاؤں میں چھوٹی سی بات پر اتنا واویلا مچا دیتی تھیں۔ جب میں نے پولیس کو پرسکون لہجے میں کہا کہ دیکھو میری بہن کی شادی ہے، کل اس کا ولیمہ ہے،
اگر میں ولیمے پر نہ گئی تو وہ شہری لوگ باتیں بنائیں گے۔ میری بہن کی شادی شہر میں ہے، میں ولیمہ کھا کر خود ہی تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گی، پھر مجھ سے ساری تفتیش کر لینا، میں سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ پولیس کو مجھ پر ترس آ گیا، یوں میں رہا ہو گئی تھی۔ گھر گئی تو اماں رو رہی تھیں، ایک بیٹی کو تو جیل تھی جبکہ دوسری کی تو رخصتی ہوئی تھی۔ اماں دونوں کے غم میں تھیں۔ میں جیسے ہی اماں کے پاس گئی تو اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں کہ گڑیا بتاؤ سچ سچ، تو نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو تو پولیس ایسے تجھے اٹھا کر لے گئی؟ پر میں نے اماں کو کہا کہ اماں کل ولیمہ ہے، آرام سے ولیمہ کھا لینے دو، میں تجھے سب کچھ کل ہی بتا دوں گی۔ جو میں نے اماں کو کچھ بھی نہ بتایا، پر مجھے اس ملازم پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھے پھنسوا دیا تھا، اصل غلطی تو اس کی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو چوری کرتے ہوئے اسی وقت پکڑی گئی تھی، اور وہ لہنگا تو میں نے اسی وقت اس ملازم کو دے دیا تھا۔ پھر اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ مجھ پر ایسا الزام لگایا؟ میں جان گئی تھی کہ یہ سب ملازم نے کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سچ پولیس کو بتا دوں گی۔ مجھے وہ سب یاد آیا جو اس خفیہ کمرے میں اس ملازم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ شاید اس خفیہ کمرے میں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، اس کے باہر کیمرہ لگا ہوا تھا، ورنہ وہ پولیس خود ہی دیکھ لیتی کہ اس ملازم نے کتنا گھناؤنا کام کروایا تھا۔ اگلے روز جیسے ہی ولیمہ ہوا، میری بہن بھی کافی پریشان تھی۔ میرے بہنوئی کہنے لگے کہ نبیلہ سارا دن پریشان ہی رہی ہے، ہماری شادی کی شروعات تمہاری وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بہنوئی سے معافی مانگی۔ بہنوئی تو بہت اچھے تھے۔ میرے بہنوئی میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم میری بہنوں جیسی ہو، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی کو ساری بات بتا دی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی میری بات سنی تو کہنے لگے تم نے یہ ساری حرکتیں کیوں کی ہیں؟ تم اس ملازم کے ساتھ اس خفیہ کمرے میں کیوں گئی ہو؟ تمہاری عزت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنے میں میری باجی نے بھی یہ ساری باتیں سن لی۔ گھبرا کر وہ مجھے کہنے لگی کہ گڑیا تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اپنی عزت کیوں برباد کر دی؟ کہہ تو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اپنی بہن سے کہنے لگی کہ باجی ایسی بات نہیں ہے، میری عزت کسی نے بھی برباد نہیں کی۔ وہ بولی کہ پھر اس روز کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ سب کچھ پھر سے یاد آنے لگا تھا، کیونکہ ملازم جیسے ہی مجھے اس کمرے میں لے کر گیا تو اس نے مجھ سے ایسی بات کی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم چوری کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہو، میں بھی تمہاری طرح ایک چور ہی ہوں۔ اس دکاندار کا میں سارا پرانا گودام چوری کر کے اپنے گھر لے جاتا ہوں، پر آج میں تم سے بھی یہ سب کرواؤں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مال میں اپنے گھر لے کر جا سکوں۔ تم ایسا کرو کہ چوری کرنے میں میری مدد کرو، بدلے میں تمہیں یہ لہنگا دے دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر تو میں بوکھلا گئی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ دیکھو مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، تم کسی اور سے کروا لو، پر میں یہ نہیں کر سکتی۔ جب ملازم کہنے لگا کہ دیکھو ہم اس کمرے میں اکیلے ہیں، ہمارے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر تم نے میرا کہنا ہی نہ مانا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ رات گزاری ہے۔ یہ سن کر میرا وجود ہلا تھا۔ میں نے کافی التجا کی کہ مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پر کہنے لگا کہ نہیں میری مدد کرو اور اس گودام کو میرے ساتھ گھر لے کر جانے میں میری مدد کرو۔ اس کی باتیں سن کر آخرکار میں مان گئی، اور یوں باری باری میں اب اس کے ساتھ گودام اٹھوا کر اس کے گھر کو لے جاتی تھی۔ اس کا گھر 3-4 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ یوں میں تھکن سے چور ہو گئی تھی، میری کمر تھک گئی تھی۔ میں نے کبھی بھی اتنی مشقت والا کام نہیں کیا تھا۔ میرے کپڑے مٹی سے اٹ گئے تھے، میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا، پر اس ملازم کو تو مجھ پر کوئی رحم نہیں تھا۔ 4 دفعہ اس نے مجھ سے گودام اٹھوایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام غلط ہے، یہ تو ایک گناہ ہے، پر ایک چوری تو میں بھی کرنے والی تھی نا، میں بھی تو وہ لہنگا چرانے والی تھی۔ لیکن اب یہ چوری میں کسی کے کہنے پر مجبور ہو کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، بلکہ میں نے ملازم کے کہنے پر یہ کیا ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ یوں میں نے اس ملازم کی مدد میں ہی تھک گئی تھی۔ ملازم کہنے لگا کہ دیکھو میں جانتا تھا کہ تم اس کام میں ماہر ہو، تم نے 1 گھنٹے میں میرا کام کر دیا ہے، اور اس طرح تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ تمہیں بھی بہت خوشی ہوئی ہوگی، کیونکہ میں نے تمہیں کافی تجربے کار بنا دیا ہے۔ اب تم کافی لوگوں کی ایسے ہی چوریاں کر سکتی ہو۔ مجھے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو بس یہاں سے جلدی سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو مجھے یہاں سے نکالو، میں اس خفیہ کمرے سے نکل جانا چاہتی ہوں۔
جب وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم اسی خفیہ دروازے سے باہر کی طرف نکل جاؤ اور یہ لو یہ لہنگا لے جاؤ، تمہاری بہن کی شادی ہے، اللہ اسے خوش رکھے، اس لہنگے میں تمہاری بہن بہت ہی اچھی لگے گی کیونکہ وہ بھی تو بالکل تمہاری طرح خوبصورت ہی ہوگی۔ میں اس سے لہنگا نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ میرا دل ہی اس لہنگے سے اچاٹ ہو گیا تھا، پر اس لمحے جیسے ہی چوکیدار کی نظر مجھ پر گئی تو میں نے فوراً ہی دوڑ لگا لی تھی، لیکن ملازم نے چوکیدار کو نہیں دیکھا تھا، تبھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تھا۔ وہ لہنگا اتفاق سے میرے پاس ہی آ گیا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے لہنگا میری بہن کے نصیب میں ہے، تب ہی میرا دل پھر سے مان گیا تھا اور میں خوش ہو گئی تھی کہ میں اب یہ لہنگا اپنی بہن کو دوں گی، پر میں کہاں جانتی تھی کہ پولیس مجھے پکڑ لے گی۔ اس ملازم نے پولیس کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پولیس نے اس کیمرے میں میری شکل دیکھ لی تھی، وہ تو اس وقت سے مجھے ہی تلاش کر رہی تھی، پر اب پولیس نے مجھے پکڑ بھی لیا تھا۔ میں جتنا مطمئن تھی کہ میری بہن کی شادی میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا ہی میری بہن کی شادی کا سارا مزہ برباد ہو گیا تھا۔ پر اب میری بہن میری باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ میں تجھے کہتی تھی نا کہ ایسا مت کرنا، لیکن تجھے اپنی عزت کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اب اماں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی ہوں گی۔ اتنے میں اماں بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ اماں کہنے لگی کیا بات ہے گڑیا، تو ہم سے کیا چھپا رہی ہے؟ باجی نے ساری بات اماں کو بتا دی تھی۔ اماں نے مجھے کافی باتیں سنائی تھیں، مجھے بہت غصہ کرنے لگی تھیں کہ تیری خاطر ہمیں سارے خاندان میں کتنی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، پر تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج تک تو نے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا ہے، آج تیری وجہ سے تیری بہن کے سسرال میں بھی ہماری عزت نہیں رہی۔ میں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب تو مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہی فساد کی جڑ تھی، پر میری نیت کیا تھی؟ میری نیت تو یہ تھی کہ میں اپنی بہن کو اس کی خوشی دے سکوں، اسے اچھا سا لہنگا دے سکوں۔ میری بہن نے ساری زندگی میری خاطر پاپڑ بیلے تھے، وہ خود 2 وقت کی روٹی نہیں کھاتی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی بھوکا نہیں سونے دیتی تھی۔ میں تو بس وہ قرض اتارنا چاہتی تھی، لیکن اب تو یہ میرے ساتھ ہی غلط ہو گیا تھا۔ میرے بہنوئی سب کی باتیں سن رہے تھے جب وہ اماں سے کہنے لگے کہ آج سے آپ میری بھی ماں ہیں، آپ نبیلہ کی ماں ہیں، اسی طرح میں آپ کی بھی عزت کرتا ہوں۔ آپ فکر مت کریں، میں گڑیا کو بچا کر رہوں گا۔ میں پولیس والوں کو بتا دوں گا کہ اصل غلطی میری بہن کی نہیں بلکہ اس ملازم کی ہے، اسے ہی زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ میری اماں اپنے داماد کا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ یوں ولیمے سے سب ہی فارغ ہو گئے۔ میں نے پولیس سے وعدہ کیا، لیکن پولیس کو مجھ پر شک تھا جو وہ اس ولیمے والے دن بھی ہمارے پاس آ گئی تھی۔ میرے بہنوئی نے کافی آرام سے اور صبر و تحمل سے اس پولیس کو ساری بات بتا دی تھی۔ جب پولیس کہنے لگی کہ ہاں ہمیں اس ملازم نے ہی اس لڑکی کا بتایا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ گودام اس نے چرایا ہے، یہ سن کر تو مجھے کافی غصہ آیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس ملازم کو جان سے مار دوں جس نے مجھ پر الزام تراشی کی تھی، پر میں نے پولیس کو کہہ دیا کہ میں آپ کو اس ملازم کے گھر بھی لے کر جا سکتی ہوں، یقیناً اس کے گھر گودام پڑا ہوگا۔ پولیس کہنے لگی کہ ہم اس کے گھر گئے تھے، پر وہ گھر خالی تھا۔ مجھے شک پڑا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو کہا کہ آپ مجھے اس کے گھر لے کر جائیں، پر پولیس مجھے جس گھر لے کر گئی تھی وہ گھر تو اس کا تھا ہی نہیں، کیونکہ میں نے تو وہ گودام کسی اور گھر میں رکھا تھا۔ میں پولیس کو اسی گھر لے کر گئی۔ پولیس نے جیسے ہی سامنے پڑے گودام کو دیکھا تو انہیں ملازم پر بہت غصہ آیا تھا۔ تو پہلے سے ہی جیل میں تھا، لیکن پولیس نے اسے 2 دن کے لیے جیل میں رکھا تھا۔ پر اب پولیس جان گئی تھی کہ اصل گنہگار کون تھا۔ یوں میں بچ گئی تھی اور ملازم کو 1 سال جیل کی سزا ہو گئی تھی، پر میں جان گئی تھی کہ چوری کر کے میں نے بہت غلط کیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میری نیت تو یہی تھی کہ میں وہ لہنگا چرا لوں، پر اللہ تعالیٰ نے مجھے چوری سے باز رکھا تھا۔ شاید اس پہ میری ماں کی دعاؤں کا ہی اثر تھا جو میں ایسے برے عمل سے بچ گئی تھی۔ میں نے اللہ سے توبہ کی تھی، اپنی اماں سے بھی میں نے معافی مانگی تھی کہ ماں مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گی۔ تو یہ گندے کام چھوڑ دے، تو ایک اچھی لڑکی بن جا۔ اپنی باجی کو دیکھ، وہ کتنی سمجھدار ہے، تو اس جیسی اچھی لڑکی بن جا اور لڑکے کے حلیے کو بھی اپنانا چھوڑ دے۔ تیری اپنی پہچان ہے، تو ایک لڑکی ہے، ایک لڑکی کسی سے کم نہیں ہوتی، وہ بھی بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اماں کی باتیں سیدھا میرے دل پر لگی تھیں۔ اسی دن سے میں نے اپنا وہ لڑکوں والا حلیہ بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔
آہستہ آہستہ میرے بال بھی لمبے ہو گئے تھے اور میں بالکل ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے سارے گاؤں والے مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، کیونکہ وہ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ میں کسی زمانے میں اچھی خاصی لڑکی بھی بن جاؤں گی۔ پر اب مجھ جیسی سگھڑ اور سمجھدار لڑکی تھی ہی نہیں۔ اب ہر کوئی میرے پاس مشورے لینے آتا تھا، پر میرا وہ رویہ اور لہجہ بالکل بدل گیا تھا۔ یوں میرا رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ میری باجی بھی اپنی زندگی میں خوش تھیں اور وہ ملازم اپنی سزا بھی کاٹ چکا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔